آج کے اس تجزیے میں ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو حالیہ گراوٹ آئی ہے اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا، ایک بڑا خطرہ یا پھر ایک موقع۔ تو سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر سرمایہ کار کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج آخر کریش کیوں کر رہی ہے۔ ہر طرف بس مارکیٹ گرنے کی ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور بات صرف چھوٹی موٹی گراوٹ کی نہیں ہے، بہت ہی کم وقت میں مارکیٹ میں ایک ایسی کریکشن آئی ہے جس سے $2 ارب، جی ہاں $2 ارب کی ویلیو ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے اوپر سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں انہوں نے بھی پچھلے ایک مہینے میں $200 ملین سے زیادہ کے شیئرز بیچ ڈالے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ان خبروں کو ہی دیکھتے رہیں گے تو پوری تصویر کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تھوڑا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بل مارکیٹ کے اندر ایک جانا پہچانا پیٹرن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے کچھ سالوں سے اس بل مارکیٹ کے دو بڑے پکے اصول رہے ہیں جو بار بار دیکھنے میں آئے ہیں۔ پہلا اصول بہت سادہ سا ہے، جب بھی مارکیٹ میں ایک زبردست تیزی آتی ہے اس کے فوراً بعد پروفٹ لینے کے لیے مارکیٹ 10 سے 12% تک گرتی ہے۔ یہ تقریباً ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ جو گراوٹ ہوتی ہے نا، یہ پچھلی تیزی میں جتنے پوائنٹس بڑھے تھے اس کا تقریباً 25 سے 30% حصہ واپس لے لیتی ہے۔ یوں سمجھے کہ 1/4 فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ پیٹرن ہمیں بار بار نظر آتا ہے، بھلے ہی ہر بار وجہ کوئی بالکل مختلف ہو۔ آپ خود دیکھیں، کبھی IMF ڈیل کی وجہ سے مارکیٹ اوپر گئی، پھر الیکشن کی وجہ سے گری، کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے اثر انداز ہوئے تو کبھی عالمی حالات۔ وجہ ہر بار بدل جاتی ہے لیکن مارکیٹ کا رد عمل وہی رہتا ہے، ایک بڑی تیزی اور پھر 10 سے 12% کی گراوٹ۔ تو یہاں آ کر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو تاریخی پیٹرن ہے، یہ جو فریم ورک ہے، کیا یہ آج بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے؟ اچھا، اگر ہم پاکستان کی زمینی حقیقتوں کو دیکھیں تو جن وجوہات کی بنا پر یہ بل مارکیٹ شروع ہوئی تھی وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ سود کی شرح کم ہے، ریئل اسٹیٹ کا متبادل تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اب بھی سب سے بہترین آپشن نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ نئے اکاؤنٹس بھی کھول رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ موجودہ صورتحال کو بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف غیر ملکی سرمایہ کار ہیں جو عالمی وجوہات کی بنا پر اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مقامی سرمایہ کار ہیں جو بڑے اعتماد کے ساتھ وہ سارے شیئرز خرید رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر بل مارکیٹ اپنے سرمایہ کاروں کے یقین اور حوصلے کا امتحان ضرور لیتی ہے، اور یہ امتحان عام طور پر 2 طریقوں سے لیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو وہی ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یعنی قیمتوں میں ایک تیز اور گہری گراوٹ جو انسان کو ڈرا دیتی ہے اور گھبراہٹ میں بیچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسرا امتحان ہوتا ہے ایک لمبا سست دور جس میں مارکیٹ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے، اور یہ صبر کو آزماتا ہے۔ تو چونکہ مارکیٹ اس وقت پہلے طریقے سے یعنی قیمت میں تیز گراوٹ سے سرمایہ کاروں کو آزما رہی ہے، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے کا قوی امکان ہے۔ اور وہ ہے ایک وی شیپڈ ریکوری، یعنی جتنی تیزی سے مارکیٹ گری ہے اتنی ہی تیزی سے اس کے واپس اوپر آنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ مارکیٹ کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا ہے کہ تیز گراوٹ کے بعد بحالی بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے اپنی سرمایہ کاری کی اصل وجوہات کا دوبارہ جائزہ لینے کا۔ اگر وہ وجوہات آج بھی قائم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فریم ورک بھی اب تک قائم ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیا ایک بل مارکیٹ میں ہر گراوٹ کو خطرے کے طور پر دیکھنا چاہیے یا پھر اسے ایک موقع سمجھنا چاہیے؟